ہائیجینک فوڈ آپ کو ہر موسم کے حساب سے، یہ تو ڈاکٹرز آف ہائیجین زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، میں تو اپنے تجربات بتا سکتا ہوں کہ ہم اپنے طور پر جب گاؤں دیہات میں رہتے تھے، پہاڑی گاؤں میں، تو اس وقت ہم کیسے سردیاں گزارتے تھے. ہمارے ہاں سردیوں کی شدت بھی تو عجیب سی ہوتی تھی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاتھوں کی یہ جو نکلز ہیں یہ پھٹ جایا کرتے تھے سردی کی شدت کی وجہ سے، ان میں سے خون بہتا تھا سرد ہوا کے لگنے کی وجہ سے. ہونٹ ہمارے یہ پھٹے ہوتے تھے، اس میں سے بھی خون نکلا کرتا تھا. ناک کا یہ حصہ جو ایکسپوزڈ ہے یہ بھی کریکڈ ہوتا تھا اس طرح. ماتھا ہمارا یہاں سے یہ بھی کریکڈ ہو جایا کرتا تھا. سردی کی شدت کی چیکس، اسپیشلی یہ جو ایکسپوز پلیسز ہیں آپ کی باڈی کی، جہاں پہ ڈائریکٹ ہوا ٹچ کرتی ہے وہ. اور وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں آپ کی مدافعت کی، سردی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس گھر کے اندر تو بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن گھر سے باہر نکلتے وقت کوئی ایسا انتظام نہیں ہوتا تھا جیسا آج کل ہے. مثلا گرم ٹوپیاں ایسی جو چہرہ بھی ڈھانپ لیں اور صرف آپ کی جو سانس لینے کی جگہ یا ناک سے اس جگہ کو چھوڑ کر باقی جھانپ لیں، یہ نہیں ہوتی تھیں اس زمانے میں. یا دیگر اور ایسے انتظامات جو آپ کی مثلا بڑی بڑی جیکٹیں وغیرہ اس طرح نہیں ہوتی تھیں. وہ گاؤں دیہات کے اپنے بھیڑ بکریوں کی اون کی بنی ہوئی شالیں، چادریں بڑی بڑی جن کو شاڑی کہا جاتا تھا اپنی لینگویج میں، وہ ہوتی تھی لباس کے طور پر. یا پھر چمڑے کے بنے ہوئے وہ جو جانوروں کے، اپنے علاقے کے جانوروں کے چمڑے کی بنی ہوئی جیکٹ ایسی جس کے اندر روئی ڈالی ہوتی تھی، یا انہی جانوروں کی جو اون ہوتی تھی وہ اندر ڈال کر اس کو ایک جیکٹ ٹائپ یا کوٹ ٹائپ بڑا سا وہ بنا لیا کرتے تھے، وہ ہوتا تھا ہمارے پاس. اور جوتے پہننے کے لیے بھی ایسے نہیں تھا کہ ایسی سہولتیں کہ بڑے بڑے چمڑے کے جوتے ہمارے پاس ہوں. تو لوکلی طور پر جو خود بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں بھی بنایا کرتے تھے کچھ جوتے. وہ گھاس پونس کے جوتے ہوتے تھے جسے پول کہا کرتے تھے سردیوں میں بہت زیادہ. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ برف میں لگنے کے بعد وہ برف کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتی تھی، اسے جھٹک دیتی تھی، یعنی چھن کے دور کر دیا کرتی تھی. وہ اس طرح کے پوشاک یہ ہوتا تھا گرم رکھنے کے لیے اپنے. یا پھر وہی بھیڑوں کی اون کی بنی ہوئی جرسیاں ہوتی تھیں جو گھر میں ہی خواتین بناتی تھیں. یا پھر جلہا ہوتا تھا ہمارے گاؤں میں، ایک گرم پوشاک بنایا کرتا تھا ہمارے لیے. ٹھیک ہے. کھانے پینے میں عام طور پر یہ ہمارے پہاڑی علاقے کے لوگ اللہ اپنے کرم میں رکھے جن کو ذرا تھوڑی سی سہولت تھی. سہولت سے مراد یہ ہے کہ کوئی زمینداری ان کی تھی یا کوئی جانور پالنے کے لیے آسانی ان کو ہوتی تھی زمینوں کی وافر دستیابی کی وجہ سے، تو ان کے لیے تو اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی. لیکن تب بھی مشکل ہوتی تھی جہاں پر 7-8 مہینے برف ہی رہنا، سردی کا موسم ہی رہنا. 4 مہینے تو بند ہو جاتا تھا نا پورا علاقہ ہمارا، یعنی آمد و رفت اس کی بند تھی برف باری کی وجہ سے. ہم یہ کرتے تھے کہ اپنے کھیتوں میں یا اپنے ہمارے چھوٹے چھوٹے پہاڑی جس طرح ہیں باغات ہوتے تھے جس میں خوبانی ہماری، یعنی میں اپنے گھر کی بات کروں تو ہمارے خوبانی کا باغ ہوتا تھا. اور اللہ رحم کرے گاؤں میں باقاعدہ باغ صرف ہمارا ہی ہوتا تھا. ویسے اکا دکا درخت ہر ایک کے ہوتے تھے لیکن باقاعدہ جو باغ ہوتا تھا وہ خوبانی. اور خوبانی بھی 3 قسم کی خوبانی ہوتی تھی. پھر آلو بخارا ہوتا تھا، اسی طرح اخروٹ ہوتے تھے، اسی طرح ناشپاتی ہوتی تھی، اسی طرح سیب ہوتا تھا. یعنی یہ درخت ہمارے اپنے ہوتے تھے یہ باغ کی صورتحال میں. تو اس میں یہ ناشپاتی اور جسے ہم کہتے ہیں یہ سیب سوب، یہ تو اسی وقت کھا جانے والے ہوتے تھے. لیکن خوبانی خشک کر دیا کرتے تھے ہم، آلو بخارا خشک کر دیا کرتے تھے. پھر عناب ہوتا تھا ہمارے پاس، عناب. جی ہاں، عناب ہوتے تھے، اس کے بھی بڑے بڑے درخت تھے ہمارے. اس پر سے عناب اتار کر اسے بھی خشک کر دیتے تھے جسے لوکل لینگویج میں ہم سنجل کہتے تھے، اور سنجنیاں اکٹھی کر لیتے تھے. اور یہ ساری چیزیں ہمارے جس طرح اناج کے انبار بنے ہوتے تھے نا لکڑی کے، ان میں اناج ڈالا ہوتا تھا، یہ مکئی ڈلی ہوئی ہے، یہ گندم ڈلی ہوئی ہے، یہ جو ڈلے ہوئے ہیں. اسی طرح اس کے بھی خانے ہمارے گھر میں بنے ہوتے تھے. یہ اخروٹ اس میں ڈلے ہوئے ہیں ایک. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پیچھے یہ لکڑی کا جتنا کام کیا ہوا ہے اس کو سیکشنز میں تبدیل کر دیا جائے اور ہر سیکشن میں ایک ایک اناج کی کوئی چیز ڈال دی جائے اس طرح. وہ اسی طرح اس میں پھر یہ خوبانیاں وغیرہ بھی ہوتی تھیں یا آلو بخارا بھی ہوتا تھا یا پھر مونگ پھلیاں ہوتی تھیں جو ہم اپنے ہی کھیتوں میں ان کو اگاتے تھے، وہ بھی اس کے اندر ہی پڑی رہتی تھیں، وہ بھی اسی طرح اناج کی صورتحال میں. شہد ہوتا تھا اپنے کھیتوں کا یا اپنے باغوں کا، وہ بھی سردیوں کے لیے اکٹھا ہوتا تھا. دیسی گھی ہوتا تھا، وہ بھی سارا اکٹھا ہوتا تھا. گڑ بازار سے لے کے آیا کرتے تھے ہم لوگ، بوریوں کی بوریاں. یعنی میں اپنے گھر کی بات کروں تو ہمارے گھر میں
3 یا 4 بوری گڑ سردیوں کے لیے صرف آتا تھا، یعنی چائے کی، اور گڑ کو عام طور پر برف کے دوران بھی استعمال کرتے تھے۔ پھر سوجی بھی ہوتی تھی، اسے اکٹھا بھی کیا جاتا تھا۔ گوشت پورے سال کے لیے خشک کر دیا جاتا تھا، دھوپ پہ خشک کر کے وہ سردیوں کے لیے اسپیشلی گوشت رکھ دیا جاتا تھا۔ اور سردیوں خشک کرنے کا یہ ہوتا تھا کہ گوشت کے باریک باریک پارچات کاٹ کے نا، تو اسے آلگن کے اوپر جو رسی ہوتی ہے نا اس طرح، اس کے اوپر ڈال کر اس طرح رکھ دیا جاتا تھا۔ رات کے وقت اس کو اتار کر سنبھال لیا جاتا تھا، کیونکہ رات کو جنگلی جانور گیدڑ وغیرہ یا بھیڑیے یا اس طرح کی چیزیں یا ان سے بچا جائے، اور دن کے ٹائم پر اسے پھر سکھا دیا جاتے تھے۔ تو یہ 7 سے 11 دن یعنی دھوپ کی اپنی کیفیت کے مطابق یہ خشک ہو جاتا تھا۔ پھر اس کو نمک پہلے لگایا ہوتا تھا، نمک لگا کے خشک کرتے تھے، اس کو پریزرو کر دیا کرتے تھے، برتنوں میں پریزرو ہوتا تھا۔ تو جو ہی سردیاں آتی تھیں تو اس وقت اس کو پھر گوشت کو پکا کے کھاتے تھے وہ لوگ۔ کیا ٹیسٹ مینٹین رہتا تھا؟ ہاں ٹیسٹ رہتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا جو بالکل تازہ کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر نیوٹریشن پوری ہوتی تھی نا، قوت پوری ہوتی تھی اس میں، اس لیے اس کو پھر سوپ بنتے تھے مختلف قسم کے۔ جنگلی مشرومز، یہ کبھی آقا جی یا ادھر جنگلوں کی طرف ہم جاتے تھے تو وہاں سے واپس پہ بوریوں کی بوریاں بھر کے لے کے آتے تھے، یا کم از کم چادر میں لپیٹے ہوئے ہوتے تھے، وہ وہاں سے جنگل سے نکال کے لے کے آتے تھے، وہ پھر رکھے ہوتے تھے گھر میں ان سب کو۔ تو سردیوں کے یہ اہتمام ہوتے تھے، باقاعدہ حلوہ پکتا تھا اور اس میں کثرت سے یہ خشک میوہ جات اس میں ڈالے جاتے تھے، اخروٹ تو بہت زیادہ، کیونکہ یہ ہوتا ہی بہت زیادہ تھا، دیگر بھی۔ تو دیسی گھی، میرے آقا جی کی عادت تھی کہ وہ سردیوں میں دیسی گھی جمع ہوا، چھری سے اس طرح کاٹا، جس طرح یہ سلائس ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے پاس بریڈ کے سلائس، تو سلائسز کی طرح پکڑ کر اس طرح ہاتھ سے 3-4 سلائسز ڈیلی کھا جاتے تھے سردیوں میں، کچا گھی اسی طرح۔ پھر بہت ساری چیزوں میں اس کو گھی کو ملایا جاتا تھا، دودھ ہوتا تھا جانوروں کو اپنا، اس کو گرم گرم دودھ ہو۔ سو دیٹ واز اوور ونٹر ڈیز۔ اور آج کے دور میں ہم ہاتھ سیکتے ہیں تو اس کا کیا بندوبست تھا؟ وہ لکڑی اتنی بے انتہا ہوتی تھی، ہر گھر میں ایک بڑی سری انگیٹھی ہوتی تھی جو دیواروں میں بنی ہوتی تھی، اور ڈیلی میرا خیال ہے کہ ہمارے گھر میں تو سردیوں میں آگ بجھتی کبھی نہیں تھی، یعنی 24 گھنٹے ایک بڑا سارا ایک گٹھا اٹھا کر اس میں پھینک دیا، وہ سلگ رہا ہے سلگ رہا ہے سلگ رہا ہے، اس نے پوری جگہ کو وارم کیے ہوئے، سارے سائڈ پہ اس طرح نیم دائرے کے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر انہی کمروں میں سونا بھی ہوتا تھا، یا 7 والے کمروں میں، الگ الگ اپنے ہوتے تھے کمرے جن کے، تو ادھر بھی۔ پھر ایک زمانہ آیا تو پھر یہ دیواروں کی انگیٹھیاں بڑی بڑی تھیں، ان میں لکڑیوں کا تحاشا استعمال ہوتا تھا، اس کو کم کرنے کے لیے پھر ٹین کی اور ان چادروں کی چھوٹی چھوٹی انگیٹھیاں بنانی شروع کر دی۔ تو وارمنیس کا بڑا بڑا بہترین انتظام ہوتا تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا۔ جی، یہ ہمارے ونٹر ڈیز۔